یہاں پر کوئی بھی پرسان حال نہیں ہے، عوام کی خدمت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ میں نے ایک آدمی کا انٹرویو سنا، تقریباً 40 سے 50 سال کے قریب اس کی عمر ہے، جوان آدمی ہے، ہٹا کٹا۔ اس سے پوچھا گیا کیا ہوا؟ اس نے کہا ہم گھر میں 11 افراد تھے میرے سمیت۔ وہ آدمی کہہ رہا ہے، کہتا ہے گھر میں ہم 11 افراد تھے میرے سمیت، جب سیلاب آیا میرے 7 بچے تھے، ایک بیگم، ایک ماں، ایک باپ تھا، 10 کے 10 سارے سیلاب میں بہہ چکے ہیں، میں اکیلا بچا ہوں۔ اب مجھے بتاؤ، یہ آدمی جس کا نہ مال مویشی رہا، نہ گھر رہا، نہ گھر والے رہے، اس کا پرسان حال کون ہے؟ یہ ہر سال سیلاب آتا ہے اور یہ شور پڑتا ہے ہر طرف، ڈیم بننے چاہیے، ڈیم بننے چاہیے، لیکن جو ہی سیلاب ختم ہوا پھر وہیں کے وہیں پہ پڑے ہوئے ہیں۔ ہر سال خطرناک سے خطرناک ترین سیلاب آ رہا ہے، لیکن پھر عوام خدمت لے کے، خدمت دے کے پھر وہیں کے وہیں ہے۔ شاید میرا یہ ذہن کہتا ہے کہ جو بڑی تنظیمات ہیں یا جو حکومت والے لوگ ہیں، یہ چاہتے ہی نہیں کہ ڈیم بنے۔ اس کی وجہ ہے، ایک وجہ یہ ہے کہ اگر ڈیم بن گیا تو سیلاب تو رک جائے گا، ڈیم سے سیلاب نہیں آئے گا۔ اگر سیلاب نہ آیا تو حکومتیں کہاں سے کھائیں گی، باہر سے فنڈ کیسے مانگیں گی، اور بڑی تنظیمات یہ فنڈ کیسے جمع کریں گی ملک سے، اور اپنے پراپوگنڈے کیسے چلائیں گی۔ آج کوئی ملک کا سربراہ ہمارے پاکستان کے وزیر اعظم کو فون کرتا ہے، کہتا ہے کہ بڑی تباہ کاری ہو گئی، ہمیں افسوس ہے، تو ہمارا وزیر اعظم یہ کہتا ہے کہ ہمیں فنڈ کی ضرورت ہے، ہمیں پیسے چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بیکاری بن چکے ہیں، اور بیکاری بننے کے لیے کچھ نہ کچھ تو دکھانا پڑتا ہے کہ جب سامنے ہی کچھ نہ ہو تو کس چیز پر مانگے۔ اور ہماری حکومت وہ چاہتے ہی نہیں کہ ملک پاکستان میں ڈیم بنے اور کوئی سبب بنے کہ جس سے سیلاب رکے۔ ہر سال سخت سے سخت ترین سیلاب آ رہا ہے، لیکن حکمرانوں کے کانوں تک جوں تک نہیں رینگتی۔ اس لیے وہ خود یہ چاہتے ہیں کہ سیلاب آئے، جب سیلاب آئے گا تو یہ ساری دنیا سے فنڈ جمع کریں گے، فنڈ جمع کر کے اپنے بینکوں میں ڈالیں گے۔ غریب بستا ہے پستا رہے، رلتا ہے رلتا رہے، پریشان ہوتا ہے ہوتا رہے۔ غریب کی مدد پھر ان لوگوں نے کرنی ہے جو خود غریب ہیں۔ محلوں سے آپ ہر جگہ پہ فنڈ جمع ہو رہے ہیں، مذہبی تنظیمات فنڈ جمع کر رہی ہیں، وہ لگا رہی ہیں، لیکن حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی۔ تو لہذا ہمیں یہ چاہیے ہوش کے ناخن لیں، ہم بھی ان کے ساتھ برابر کے شریک ہیں گناہ میں۔ اگر ہم کسی ایسے بندے کو آگے لے کے آتے ہیں جو عوام کا خیر خواہ نہیں، تو جس گناہ میں وہ ملوث ہے آپ بھی اسی گناہ میں ملوث ہو رہے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اپنے اعتماد کو اور اپنی پختگی کو خود واضح کریں، کسی کے پیچھے نہ لگیں۔ آپ کا ذہن جو کہتا ہے اپنے ذہن کے مطابق چلیں۔ آپ کی پوچھ آپ سے ہوگی، یہ نہیں کہا جائے گا میرے بھائی نے کہا تھا وہاں یہاں پر ووٹ ڈال دو۔ آپ عقل مند ہیں، تو بھائی نے یہ کہا کہ زہر پی لو تو آپ زہر تو نہیں پیتے، پتہ اس سے نقصان ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ یہ عقل مند بندہ وہی ہوتا ہے جو ایک دفعہ ڈنسا جائے دوسری دفعہ نہیں ڈنسا جاتا، لیکن ہم بار بار انہی لوگوں کو آزماتے ہیں جو ہمیں تباہ کر کے چلے گئے، جو ہمیں ذلیل سے ذلیل تر کر رہے ہیں، اور غریب غریب سے غریب تر ہو رہا ہے، اور امیر امیر سے امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لہذا یہ سیلاب یہ ملک پاکستان میں کوئی پہلی دفعہ نہیں آیا، یہ ہر سال کا قصہ کہانی بن چکا ہے۔ کسی دفعہ تھوڑا آتا ہے تو کسی دفعہ زیادہ آتا ہے، جب زیادہ آئے تو زیادہ پیسے ملتے ہیں ان کو، تھوڑا آئے تو تھوڑے پیسے ملتے ہیں۔ اس لیے یہ ہماری حکومتوں کا کھیل بن چکا ہے، ہمارے بڑے لوگوں کا کھیل بن چکا ہے۔ یہ چاہتے ہی نہیں کہ ملک پاکستان میں امن ہو، کبھی بے امنی کے نام پر، کبھی جو ہے وہ دہشت گردی کے نام پر، کبھی فلاں جگہ پہ، کبھی فلاں جگہ پہ۔ یہ فنڈ جمع کرنے کے طریقے ہیں، عوام کو سکھ کا جو ہے وہ چین لینے دو، عوام جو ہے وہ خوشی چاہتی ہے۔ آپ کو اس لیے مقرر کرتی ہے کہ ہم آرام سے گھروں میں سوئیں، ہمارے اوپر حاکم موجود ہیں، لیکن عوام ساری رات جاگتی ہے، انہیں پتہ ہے حاکم وہ ہے جنہوں نے دستانے ڈال کے خون کرنے ہوتے ہیں کہ نشان بھی باقی نہ بچے۔